اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی یخلق ولم یخلق ویرزق ولا یرزق ویطعم ولا یطعم ثم الصلاة والسلام على عبدك ونبيك وصفيك ورسولك وخيرتك من الخلق أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما ابن عمه علي عليه السلام وهو النبأ العظيم والصراط المستقيم والقرآن الكريم وهو الصديق الأكبر والفاروق الأعظم وحبل الله المتين وإمام المسلمين ووصي رسول رب العالمين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال أبو عبد الله جعفر بن محمد الصادق عليه السلام لولا هؤلاء لانقطعت آثار النبوة صلوات على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد سیدہ صلوات کیا کریں مل کر بآواز بلند اللهم صل على محمد وآل محمد. سامعین محترم عزیزان گرامی قدر، ایک نئے موضوع کا ہم نے آغاز کیا تھا اور اس موضوع کو ہم نے نام دیا تھا علماء کی باتیں، اور آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا کہ اس موضوع کے ذیل میں ہماری کوشش رہے گی کہ ان علماء کرام اور ان علماء حقہ کا تذکرہ کیا جائے کہ جن کے احسانات کے تلے پوری مکتبہ تشیع موجود ہے۔ اگر یہ نہ ہوتے اور ان کی محنتیں، ان کی کوششیں، ان کی کاوشیں اور زحمتیں اور قربانیاں نہ ہوتی تو شاید آج علوم اہل بیت سے آج ہم دور ہوتے اور اہل بیت علیہ السلام کے صحیح عقائد کا ہمیں نہ پتہ ہوتا۔ لہذا سامعین محترم، اچھی قوم اور اچھی ملت کی نشانی ہوتی ہے کہ وہ اپنے بزرگوں کو یاد کرتی ہے اور ان کے احسانات کو فراموش نہیں کرتی ہے۔ لہذا اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس موضوع کا ہم نے آغاز کیا، اور گزشتہ نشست میں ہم نے ایک عالم کا تذکرہ کیا جن کا نام تھا، کیا نام تھا؟ الکافی نام تھا، الکافی تو کتاب کا تھا، کلین میں تو رہنے والے یعقوب ان کے والد کا نام تھا، محمد بن یعقوب کلینی، محمد بن یعقوب کلینی۔ ان کا ہم نے تذکرہ کیا تھا کہ جنہوں نے 20 سال کے عرصے میں کتاب الکافی کو لکھا تھا اور ان کی کیا حالات زندگی تھا آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا۔ آج جس عالم کا تذکرہ کرنا ہے ہمیں، انتہائی مشہور و معروف اور مشہور زمانہ ہے، اور کم از کم مکتب تشیع کے بچے کو ان کا نام یاد ہونا چاہیے، اور ان کا نام ہے شیخ صدوق علیہ الرحمہ۔ اور ان کی کیا حالات زندگی تھے وہ بھی آپ سماعت فرمائیں گے، لیکن ابتدا میں ہی بیان کر دوں کہ آج کی نشست میں ان کے حالات زندگی مکمل نہیں ہو سکیں گے۔ کم از کم 2 نشستیں درکار ہوں گی کہ جس میں ہم ان کا تذکرہ مکمل کریں گے اور مکمل گفتگو ہوگا۔ ابتدا میں بنیادی معلومات آپ سماعت فرما لیں تاکہ آپ کم از کم ان کی بنیادی معلومات کو جان لیں، اور توجہ میری جانب رہے کیونکہ ایک معلومات، ایک بات اپنی دوسری بات سے مربوط ہے۔ اگر ایک بات درمیان میں رہ گئی تو ہو سکتا ہے آگے والی باتیں سمجھ میں نہ آئیں۔ شیخ صدوق علیہ الرحمہ، دیکھیے شیخ صدوق نام تو نہیں ہے، شیخ کہتے ہیں استاد کو، بزرگ کو، اور صدوق ان کا لقب تھا، لیکن ان کا پورا نام کیا تھا؟ ان کا پورا نام تھا، پورا نام پہلے سماعت فرمائیں، محمد ابن علی ابن حسین ابن موسیٰ ابن بابویہ القمی الخراسانی الرازی، یہ ان کا پورا نام تھا، ٹھیک ہے؟ اچھا، علماء آسانی کے طور پر، نام کے طور پر کہہ دیتے ہیں محمد ابن علی ابن بابویہ قمی، یہ کہہ دیتے تھے۔ اچھا، ان کا نام کیا ہوا؟ محمد۔ ان کے والد کا نام کیا ہوا؟ علی۔ اور قمی اس لیے کہتے ہیں کیونکہ قم کے رہنے والے تھے، اور ان کی کنیت تھی ابو جعفر،
اور ان کا لقب تھا صدوق. صدوق کہتے ہیں بہت زیادہ سچا یا بہت زیادہ سچ بولنے والا، اس لیے انہیں صدوق کہا جاتا ہے. ان کی ولادت ایگزیکٹ ڈیٹ تاریخ میں نہیں ملتی، لیکن علماء اپنے اندازے کے مطابق کہتے ہیں 305 یا 306 ہجری میں یہ اس دنیا میں تشریف لائے اور 381 ہجری میں اس دنیا سے چلے گئے. تو ان کی عمر مبارک کیا ہوئی؟ 306 میں آئے اور 381 میں چلے گئے. تقریباً 75-76 سال کی عمر مبارک انہوں نے اس دنیا میں گزاری. اور ان کی ولادت قم میں ہوئی اور ان کا مزار وہ کہاں موجود ہے؟ وہ ہے ایران کے شہر تہران میں. ٹھیک ہے، آج بھی اگر آپ زیارت پر جائیں اطراف کی تو شاہ عبد العظیم حسنی کی زیارت پر ہم جاتے ہیں، ان کے قریب ہی ان کا مزار موجود ہے شیخ صدوق علیہ الرحمہ کا. لہذا کوشش کرنی چاہیے کہ جب ہم ایران اطراف کی زیارتوں پر جائیں تو وہاں پر جا کر ہم ان کے مزار کو فراموش نہ کریں اور ان کی قبر پر کم از کم حاضری دے کر وہاں پر فاتحہ خوانی ضرور کریں. ان کی تعریفات کی بات کریں تو انہوں نے تقریباً اپنی زندگی میں 300 کتابیں لکھی. ٹھیک ہے، یہ 300 سن لینا آسان ہے. اس زمانے میں انٹرنیٹ نہیں تھا، اس زمانے میں سوشل میڈیا نہیں تھا کہ ایک بات لکھی اور نیٹ پہ نکل آئی اور اس کے مطابق ساری بنیادی معلومات آ گئی. ایسا نہیں تھا. ایک ایک حدیث کے لیے آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا، ہزار میل سفر کرنا پڑتا تھا جب جا کر حدیثیں ملتی تھی. اس کے بعد انہوں نے جا کر کتابیں لکھی. 300 کتابیں اپنی زندگی میں انہوں نے تحریر کی. 300 میں سے ہم تک اندازے کے مطابق 220 پہنچی، باقی 80 ضائع مفقود ہو گئی. یا تو انہیں جلا دیا گیا، یا تو انہیں ضائع کر دیا گیا، یا تو انہیں سمندر میں پھینک دیا گیا، یا ہم تک پہنچی نہیں اور ضائع ہو گئی. ٹھیک ہے، 220 تقریباً ہم تک پہنچی. ان 220 میں سے جو بنیادی کتابیں، جو مشہور کتابیں، وہ ہے من لا یحضرہ الفقیہ، جو ہماری شیعت کی 4 بنیادی کتابیں، اس میں سے دوسری کتاب یہ من لا یحضرہ الفقیہ ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے علاوہ اور بھی کئی کتابیں، جیسے ایک کتاب کا نام ہے اعتقادیہ. اس میں انہوں نے شیعت کے بنیادی عقائد کو بیان کیا ہے کہ شیعہ کے کیا کیا بنیادی عقائد ہیں. کم از کم ایک شیعہ کو پتا ہونا چاہیے کہ ہمارے عقیدے ہیں کیا کیا جو معصومین علیہ السلام نے بتائے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ایک کتاب ہے ان کی علل الشرائع. علل الشرائع وہ کتاب ہے، بہت سارے لوگوں کو شوق ہوتا ہے کہ ہمیں ہر چیز کے بارے میں جاننا ہوتا ہے، ایسا کیوں ہے. وہ انہوں نے سب کیوں کا جواب اسی کتاب میں دیا ہے. وضو کیوں کرنا پڑتا ہے، نماز قصر کیوں ہو جاتی ہے، مغرب کی 3 رکعت کیوں ہے، ظہر کی 4 رکعت ہوتی ہے لیکن وہ 2 رکعت کیوں ہو گئی ہے، ساری نمازوں کی پہلے 2 رکعت ہوتی تھی بعد میں 4 2 3 یہ کیوں بن گئی. اس کے بعد پھر اذان ہم تک کیسے پہنچی، اقامت ہم تک کیسے پہنچی. پھر یہ سارے کے سارے جو ہے وہ یہ کیوں کے جواب انہوں نے اس کتاب میں جو ہے وہ بیان فرمائے. 2 جلدوں پر کتاب ہے، ساری جو ہے وہ باتوں کی حکمتیں علتیں اس کتاب میں جو ہے وہ موجود ہیں. اسی طریقے سے ایک مشہور کتاب مدینۃ العلم، یہ بہت ضخیم کتاب تھی، شیخ طوسی کے زمانے تک تھی، اس کے بعد ضائع ہو گئی. ٹھیک ہے، ہم تک جو ہے وہ نہیں پہنچ سکی. اس کے علاوہ کئی جو ہے وہ ان کی مشہور کتابیں اوصاف شیعہ ہے، معنی الاخبار ہے، اور کئی کتابیں جو ہے وہ انہوں نے تحریر کی. اگر ان کی بات کی جائے استادوں کی تو تقریباً 150 استاد سے انہوں نے علم حاصل کیا. 150 استاد کے آگے زانو تلمس طے کی اور وہاں سے علم حاصل کیا. لیکن بنیادی طور پر ان کے جو نمایاں استاد تھے ان کا نام تھا، ان کے والد ہی تھے علی بن حسین بابویہ قمی. ٹھیک ہے، یہ ان کے والد ہی تھے. اگر شاگردوں کی بات کی جائے تو ہزاروں کی تعداد میں ان کے شاگرد تھے، لیکن اگر نمایاں شاگرد کی بات کی جائے تو اس میں سب سے نمایاں نام جو چمکتا ہوا نام ہے وہ ہے شیخ مفید علیہ الرحمہ کا. ٹھیک ہے، یہ بھی مشہور نام ہے شیخ مفید، یہ ان کے شاگرد تھے. اور یاد رکھیے اگر کسی کے علم کا آپ کو اندازہ لگانا ہو کہ وہ علم میں کتنا بڑا ہے تو 2 چیزوں سے اندازہ لگایا جاتا ہے، یا تو اس کے استاد کا پتہ کرو یا تو اس کے شاگرد کا پتہ کرو. استاد کو دیکھیں گے تب بھی اس کے علم کا پتہ چلتا ہے کہ کتنا لائق شاگرد ہے، اور شاگرد کو دیکھیں گے تو پتہ چلے گا اتنا لائق شاگرد ہے تو اس کا استاد کیسا ہوگا. ٹھیک ہے. اب کیا کہتے ہیں محمد مصطفیٰ کے کہ محمد مصطفیٰ کا بھری کائنات میں ایک استاد ہے جس کا نام رب العالمین ہے اور ایک شاگرد ہے جس کا نام امیر المومنین ہے. لہذا سامعین محترم، شیخ صدوق علیہ الرحمہ استاد ان کے اپنے ہی والد اور ایک 150 استاد الگ ہیں، اور شاگردوں میں شیخ مفید کا نام نمایاں ہے. تو شیخ مفید کا جب نام شاگردوں میں آیا تو پتہ چلتا ہے شیخ صدوق کا نام کتنا بلند تھا. ٹھیک ہے، یہ ہو گئی بنیادی معلومات. اب آئیے میں آپ کے سامنے خلاصے کے طور پر بیان کر دیتا ہوں. نام محمد، والد کا نام علی، شہر قم میں ولادت ہوئی، تہران میں ان کا مزار موجود ہے. ولادت 305 یا 6 ہجری میں ہوئی، 381 ہجری میں وفات ہوئی. کنیت ان کی ابو جعفر ہے، لقب ان کا صدوق ہے جس کا مطلب ہے بہت زیادہ سچا. ان کی عمر مبارک تقریباً 75 سال ہے. 300 سے زیادہ کتابیں لکھی ہیں جس میں سے 220 ہم تک پہنچی، 80 ہم سے مفقود ہو گئی اور ضائع ہو گئی ہیں. اور ان کے استاد تقریباً 150 ہیں، شاگرد ہزاروں کی تعداد میں. شاگرد میں نمایاں نام شیخ مفید علیہ الرحمہ ہے. یہ بنیادی معلومات اگر آپ تک پہنچ گئی تو ایک دفعہ صلوات دیا کریں.
یہاں تک اب تک بات پہنچی. اب جو ہے وہ سلسلہ وار چلتے رہیے اور میرے ساتھ جو ہے وہ رہیے گا. اچھا ان کا تعلق تھا قم سے, ٹھیک ہے, قم سے ان کا تعلق تھا. قم ہمیشہ سے اہل بیت علیہ السلام کے ماننے والوں کا مرکز رہا. اہل بیت علیہ السلام کے ماننے والے, چاہنے والے شیعہ ہمیشہ سے قم میں بستے رہے, ٹھیک ہے. اور قم کی ایک خاص بات آپ کو بتا رہا ہوں, یہ بات یاد رکھیے گا, یہ آگے جا کر کام آئے گی ہمیں اپنی تقریر میں اور گفتگو میں. وہ یہ کہ قم میں چاہے جس کی بھی حکومت ہو, ان کے زمانے میں بنو عباس کی حکومت تھی, جس کی بھی حکومت ہو, لوگ حکمرانوں کی کم مانتے تھے, علماء کی زیادہ مانتے تھے, ٹھیک ہے. جو عالم کہتا تھا وہ حرف آخر ہوتا تھا, حکمران جو کہتا ہے وہ کہتے رہے, لیکن جو علماء نے کہہ دیا وہ حرف آخر ہے. یہ قم کی خاصیت تھی کہ اپنے علماء پر وہ زیادہ توجہ دیتے تھے, ٹھیک ہے. اسی لیے چھٹے امام کا باقاعدہ طور پر ایک فرمان بھی ہے اہل قم کے متعلق. انہوں نے فرمایا سلام اللہ علی اہل قم, جو قم میں رہنے والے خدا ان پر سلامتی نازل کرے. اس کے بعد مولا نے دعائیں دی, فرمایا اللہ قم کی زمین پر اپنی بارشیں نازل کرے, برکت نازل کرے, وہ لوگ جو وہاں رہتے ہیں ان کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دے. اور پھر مولا نے فرمایا, اب جملہ سنیے, ہم یعنی جو قم کے رہنے والے, اہل رکوع و سجود و قیام و قعود, یہ عام لوگ نہیں ہیں, یہ رکوع کرنے والے, سجدہ کرنے والے, پروردگار عالم کی بارگاہ میں عبادت کرنے والے ہیں. ہم العلماء, یہ علماء ہیں, والامناء, امانت دار ہیں, والفہماء, سمجھدار لوگ ہیں جن کا تعلق قم سے, ٹھیک ہے. یہ چھٹے امام نے بیان فرمایا. اب میں نے آپ کی خدمت میں بیان فرمایا کہ بنو عباس کی حکومت ہے, لیکن لوگ کس کی باتیں سنتے ہیں؟ علماء کی باتیں سنتے ہیں. اس وقت قم میں جو علماء کے طبقے میں جو سردار تھا اور رئیس تھا, ان کا نام تھا شیخ صدوق کے والد علی بن حسین بابوی قمی. یہ علمی طبقے کے سردار اور رئیس مانے جاتے تھے اس زمانے میں, سارے طبقے کے سردار تھے, ٹھیک ہے. اب ان کی میں آپ کو عظمت بتاتا ہوں. عظمت کیا ہے, عظمت سنیے گا. ان کی عظمت کے لیے, یعنی ان کے والد کی بات ہوئی, ان کی عظمت کے لیے ایک جملہ کافی ہے کہ 11ویں امام نے انہیں خط لکھا ہے, ٹھیک ہے. انہیں, ان کے والد کو 11ویں امام نے خط لکھا ہے. اب خط میں کیا لکھا ہے وہ بھی میں آپ کو سناتا ہوں. 11ویں امام نے اپنا جو خط لکھا ہے وہ پورا دراصل مولا کا وصیت نامہ ہے جو انہوں نے ان کے والد کو لکھا ہے. اس میں جو الفاظ استعمال کیے نا مولا نے, وہ اگر آپ سنیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ یہ ہیں کون اور ان کا علمی مقام کیا ہے. تب جا کر شیخ صدوق بعد میں سمجھ آئیں گے, پہلے ان کے والد کو سمجھیں. مولا نے حمد و ثنا کی خط میں پروردگار عالم کی حمد کی, محمد والے محمد پر درود بھیجا, اور اس کے بعد کہا اما بعد اوسی کا یا شیخی و فقیہی و معتمدی, میں تمہیں وصیت کرتا ہوں. کس کو؟ کسی عام بندے کو نہیں, اے شیخ, اے میرے شیخ. پھر فرمایا یا معتمدی, اے میرے بھروسے مند. 11واں امام جس پر بھروسہ کرے وہ شیخ صدوق کا والد ہے, ٹھیک ہے. فرمایا اے میرے بھروسے مند و فقیہ, اے میرے مجتہد, اے میرے فقیہ, میں تمہیں وصیت کرتا ہوں. اور پھر مولا نے ان کو 2 دعائیں دی. کیا 2 دعائیں دی؟ اللہ آپ کو پروردگار عالم کی زندگی, پروردگار عالم آپ کو اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے. وَجَعَلَكَ مِن صُلْبِكَ أَوْلَادَ الصَّالِحِينَ مِن رَحْمَتِكَ, اور اللہ آپ کی صلب میں صالح اولاد کو قرار دے. یہ دعا دی 11ویں امام نے ان کے والد کو, ٹھیک ہے. یہاں تک بات پہنچ گئی آپ تک, صحیح ہے. اب تک میں نے آپ کی خدمت میں, دیکھیے میں ساتھ لے کر چلنا چاہ رہا ہوں کیونکہ مجھے گفتگو اس طریقے سے کرنی ہے. بنیادی معلومات پیش کی شیخ صدوق کی, اور ان کے والد کے بارے میں بتایا کہ 11ویں امام نے انہیں خط لکھا اور اپنا بھروسے مند قائم ہے, ٹھیک ہے. ان کا امام کی بارگاہ میں کیا مقام ہے وہ آپ جو ہے وہ ابھی سماعت فرمائیں گے کہ وہ 11ویں امام کا دور کیسا تھا اور ان کی کیا کاوشیں تھیں. اب سماعت فرمائیں, توجہ رکھیے گا. 11ویں امام کے جانے کے بعد جب 11ویں امام نے اپنا وصیت نامہ انہیں دیا اور 11ویں امام جب دنیا سے چلے گئے, زمانے کے امام کی غیبت کا آغاز ہوا. اس غیبت کو کیا کہتے ہیں, میرے ساتھ دیجیے گا, کیا کہتے ہیں اس غیبت کو؟ غیبت صغریٰ. غیبت صغریٰ میں چلے گئے. غیبت صغریٰ مطلب لوگ ڈائریکٹ کانٹیکٹ میں نہیں ہے امام کے ساتھ. امام نے ایک نائب کو بنایا ہوا ہے, نائب خاص کو. تمہاری جو بھی باتیں اس تک لے کر آؤ, یہ مجھ تک لے کر آئے گا, پھر میں جواب اس کو دے دوں گا, یہ جواب تم تک لے کر آئے گا, لیکن براہ راست تمہارا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہوگا, ٹھیک ہے. یہ نائب خاص کا مطلب ہے. لوگ آتے تھے اور نائب خاص کو دیتے تھے چیزیں اور وہ امام تک پہنچا دیتے تھے. اب دیکھیے اس زمانے میں ایسا تو نہیں تھا نا نائب خاص چیخ چیخ کر کہے گا کہ میں امام کا نائب ہوں, کیونکہ تقیہ کا دور ہے نا, خاموش ہے, لہذا چیخ چیخ کر اعلان نہیں کیا جا رہا. اس بات کا لوگوں نے فائدہ اٹھا لیا, اور ہوا کیا, اس زمانے میں لوگوں نے نائب امام ہونے کا دعویٰ کر دیا, ہم امام کے نائب ہیں, ٹھیک ہے. اب آپ سنیے, جن لوگوں نے نائب امام ہونے کا دعویٰ کیا وہ کوئی اور لوگ نہیں تھے, 10ویں امام اور 11ویں امام کے خاص چہیتے صحابی تھے, پہلو میں بیٹھنے والے تھے. ہر پہلو میں بیٹھنے والا, اٹھنے والا, سونے والا اچھا نہیں ہو سکتا, ٹھیک ہے. لہذا 10ویں امام اور 11ویں امام کے برابر میں بیٹھنے والے, ساتھ بیٹھنے والے صحابی وہ تھے جنہوں نے نائب امام ہونے کا دعویٰ کیا. کل تقریباً 6 یا 8 لوگ ہیں جن کے متعلق زمانے کے امام نے خط لکھا ہے اور کہا ان لوگوں پر اللہ کی لعنت ہو, ہمارے شیعوں سے کہے ہوئے ان سے دور رہے.
اور ان سے خبردار رہے, ان کے قریب آنے کی ضرورت نہیں ہے, میں ان پر اللہ کی لعنت کرتا ہوں. 6-8 لوگ. اس بات سے میں ایک پیغام دینا چاہ رہا ہوں, ہمیشہ اس خوش فہمی میں اور اس خوش گمانی میں نہیں رہنا چاہیے انسان کو کہ اگر ہم شیعہ کے گھر میں پیدا ہوئے تو ہمیشہ شیعہ رہیں گے. اس بات پر ہمیشہ بھروسے میں نہیں رہنا چاہیے کہ اگر اہل بیت علیہ السلام کی محبت دل میں بستی ہے تو ہمیشہ رہے گی. آپ کے سامنے مثالیں 10ویں امام اور 11ویں امام کے صحابی کی چہیتے صحابی ہیں, اٹھتے بیٹھتے ہیں مولا کے ساتھ, لیکن جہاں 11ویں امام نے آنکھیں بند کی بھٹک گئے اور زمانے کے امام کے نائب ہونے کا دعویٰ کر دیا. ٹھیک ہے, ہر بار انسان کو خوش فہمی میں نہیں رہنا چاہیے. ٹھیک ہے, اس بات سے یہ پیغام لیجیے. اب کن کن لوگوں نے دعویٰ کیا, اب 3 لوگوں کی میں آپ کو مثالیں دیتا ہوں اور پھر اس میں آپ شیخ صدوق کے والد کا کردار سنیں گے. پہلے شخص کا نام ہے ابو محمد شریر, یہ پہلا شخص ہے. اس نے دعویٰ کیا, اچھا یہ 10ویں امام کا بھی صحابی ہے, 11ویں امام کا بھی صحابی ہے, امام کے ساتھ بیٹھتا اٹھتا ہے, لہٰذا لوگ اسے بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے ابو محمد شریر کو. اور ابو محمد شریر نے دعویٰ کیا میں امام زمانہ کا نائب ہوں, مجھے امام نے اپنا نائب خاص مقرر کر دیا ہے, لہٰذا تمہارے جو بھی پیغام ہو مجھ تک پہنچایا کرو. بعض لوگ ایسے تھے جو ان کی نعمت مانگے اور ان کے ہاتھوں پر بیعت کر لی, آپ ہی نائب ہیں. جب انہوں نے دیکھا نا کچھ لوگ میرے پاس آئے, اب انہوں نے ایک اور دعویٰ کیا, میں امام زمانہ کا نائب نہیں, میں اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں. کیا دعویٰ کیا؟ رسول ہوں اللہ کا, لہٰذا میری رسالت کا کلمہ پڑھو اور رسالت کا دعویٰ کرو, میں رسول ہوں اللہ کا بھیجا ہوں. 2 دعوے ہو گئے. تیسرا دعویٰ سنیے, جن خداؤں کے بارے میں آپ سنتے رہے, جس اللہ کے بارے میں آپ سنتے رہے وہ اللہ ہے ہی نہیں, دراصل اللہ تو 10ویں امام ہے, ان کا بھیجا ہوا میں رسول ہوں. یہ تیسرا دعویٰ. ٹھیک ہے, سمجھ میں آ رہی بات؟ انہوں نے دعویٰ کیا پہلے نائب ہونے کا کہ میں امام زمانہ کا نائب خاص ہوں, پھر دعویٰ کیا میں اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں, پھر تیسرا انہوں نے دعویٰ کیا کیا کہ 10ویں امام اللہ ہے اور انہوں نے مجھے رسول بنا کر بھیجا ہے. امام نے خط لکھا اپنے نائب کو اور کہا اس پر اللہ کی لعنت ہو, ہمارے شیعوں کو کہو اس سے دور رہے. ایک شخص ہو گیا. دوسرا شخص سنیے, ابو جعفر شلمغانی, یہ دوسرا شخص تھا. اس کے بارے میں علماء لکھتے ہیں کہ امام کا معتبر ترین بندہ تھا, امام کے ساتھ بیٹھنے والا تھا, اس نے کتابیں لکھی ہوئی تھی, امام کی حدیثوں کو جمع کیا ہوا تھا, لوگ اس کی بڑی عزت کیا کرتے تھے. لیکن ایک بات ہو گئی جس کی وجہ سے بھٹک گیا. وہ کیا ہوئی؟ جب دوسرے نائب کا انتقال ہوا, اب تیسرا نائب آنے والا ہے. ٹھیک ہے, تیسرے نائب کا کیا نام ہے امام کے, کوئی بتائے کیا نام ہے؟ حسین بن لو, یہ تیسرا نائب ہے. ابھی مولا نے تیسرا نائب مقرر نہیں کیا. ابو جعفر شلمغانی یہ سمجھ رہا تھا مولا مجھے بنائیں گے نائب, کیونکہ میں امام کا اتنا جو ہے وہ معتبر صحابی ہوں, اتنی کتابیں لکھی ہیں, حدیثوں کو جمع کیا. امام نے انہیں نہیں بنایا, حسین بن لو کو بنایا. جب حسین بن لو کو بنایا یہ بھٹک گئے اور اس نے یہ کہا کہ یہ کیا بات ہو گئی, امام نے اسے نائب کیوں بنایا, نائب تو مجھے ہونا چاہیے تھا, امام نے اسے کیوں بنایا. اب انہوں نے جو ہے وہ وہی دعویٰ کیا, فرمایا 11ویں امام خدا تھے, گلو کا شکار ہو گئے, 11ویں امام خدا تھے اور میں پہلے دعویٰ کیا نائب ہونے کا کہ میں امام کا نائب ہوں, اور پھر دعویٰ کر دیا کہ 11ویں امام اللہ تھے. ٹھیک ہے, یہ دعویٰ کیا. 12ویں امام نے خط لکھا حسین بن لو کو اور کہا لعنہ اللہ, اللہ کی ان پر لعنت. جب یہ لکھا نا اور لوگوں کو بتایا حسین بن لو نے کہ امام کی لعنت آئی اس پر, اب اس کی بیعت نہ کرنا اور اس کو نائب نہ ماننا. لوگ پہنچے شلمغانی کے پاس اور شلمغانی کے پاس جا کر کہا کہ امام نے تم پر لعنت بھیجی ہے. اب دیکھیے بدبختی دیکھیے اور تماشا دیکھیے, کہا تم پر لعنت آئی ہے. کہا تمہیں کس نے کہا؟ کہا حسین بن لو نے. کہا کیا کہا ہے؟ کہا امام نے کہا لعنہ اللہ, تم پر اللہ کی لعنت ہوگی. رونے لگا اور روتے روتے کہتا ہے, سر جھکا لیا, روتے روتے کہتا ہے اتنی بڑی بشارت, اتنا بڑا درجہ مجھے امام کی طرف سے ملا. لوگوں نے کہا بیوقوف, لعنت بھیجی ہے, درجہ نہیں دیا ہے, بشارت نہیں دی ہے. کہ تم سمجھے نہیں جو میں سمجھ گیا, چونکہ میں امام کا نائب ہوں لہٰذا میں تم سے زیادہ سمجھ رکھتا ہوں کہ امام کہنا کیا چاہتے ہیں. کہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ کہ لعنت کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں ہم کہتے ہیں نا فلاں پر لعنت ہو, لعنت کا مطلب ہوتا ہے یہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے. ٹھیک ہے, یہ تو ہم اصطلاح میں مانا کرتے ہیں نا, لیکن اگر ڈکشنری میں جا کر مانا دیکھیں گے تو ڈکشنری میں مانا ہوتا ہے دور ہونا. کہا یعنی امام کہہ رہے ہیں اللہ اس سے جہنم کی آگ کو دور کر دے. ٹھیک ہے, کہا لہذا امام نے مجھے دعا دی, تم سب میری بیعت کرو. لوگ باتوں میں آ گئے اور لوگوں نے آ کر بیعت کر لی. ٹھیک ہے, یہ دوسرا شخص. ٹھیک ہے, اب دیکھ رہے ہیں 11ویں امام کا دورہ, یہ ابو جعفر شلمغانی. اب ایک جواب دیکھیں یہاں پر, ان کی کتاب تھی فقہ الرضا. فقہ الرضا حسین بن لو کے پاس لے کر آئے تھے. جب یہ چلا گیا دنیا سے تو ان کی کتاب لے کر آئے حسین بن لو کے پاس اور کہ ان کی کتاب کی باتیں مانے یا نہ مانے. تو انہوں نے کہا جو اس میں حدیثیں لکھی ہیں وہ مان لو, جو ان کی اپنی باتیں وہ چھوڑ دو. ٹھیک ہے, جو حدیثیں لکھی ہیں وہ صحیح لکھی ہیں لیکن جو اپنی باتیں وہ چھوڑ دینا. انہی میں سے ایک بات تھی تشہد میں علی ولی اللہ پڑھنا. یہاں سے وجود آیا ہے تشہد میں علی ولی اللہ پڑھنے کا. ٹھیک ہے, شہادت ثالثہ یہاں سے وجود آیا. اب جو لوگ بالفر سوال کرتے ہیں, اچھا دیکھیے اس میں ہر مجتہد کا اپنا اپنا اجتہاد ہے. ٹھیک ہے, اگر بالفرض کوئی کہہ دے تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ خدا نہ خواستہ مجتہد بھٹک گیا, نہیں ایسا نہیں ہے, بلکہ ہو سکتا ہے اس کے پاس کوئی اور دلیل ہو. لیکن فقہ الرضا میں ایک بات تھی کہ امام نے کہا ہے کہ تشہد میں علی ولی اللہ پڑھنا ہے, کیونکہ یہ جو ہے وہ گلو کا جو ہے وہ شکار ہو گیا, یہ شلمغانی. ٹھیک ہے,
دو افراد ہو گئے. ایک آخری مثال سنیے. تیسری مثال ہے اس شخص کا نام ہے حسین بن منصور حلاج. یہ تیسرا شخص ہے. اس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں یہ اور بڑا لیجنڈ ہے. یہ کیوں؟ کیونکہ نائب ہونے کا دعویٰ تو اس نے پہلے کیا تھا, لیکن میں پہلا بعد والا دعویٰ سنا. یہ کہتا تھا انا الحق انا الحق انا الحق, میں ہی خدا ہوں میں ہی خدا ہوں میں ہی خدا ہوں. ٹھیک ہے. جب خدا ہونے کا دعویٰ کیا علماء نے اس زمانے کی فتوی دی کہ اس کو کوڑے لگاؤ. 1000 کوڑے لگائے گئے. 1000 کوڑے لگنے کے بعد پھانسی کی سزا سنائی گئی. جب پھانسی پر لے جایا جا رہا تھا تو علماء سے کہہ رہا تھا اللہ اللہ فی دمی, ڈرو ڈرو اللہ سے میرے خون کے متعلق, تو مجھے مارنے جا رہا. پھر اسے پھانسی دی گئی. پھانسی دینے کے بعد اسے جلایا گیا. جلانے کے بعد جو راکھ بچی وہ راکھ ڈالی دریائے دجلہ میں. اب شیعوں کا امتحان دیکھیں اس دور کا. دریائے دجلہ میں راکھ ڈالی, ایک دن گزرا ہوگا سیلاب آ گیا. جو اس کے ماننے والے تھے وہ اور جو ہے وہ متحرک ہو گئے اور کہا بیچارہ مظلوم مارا گیا. دیکھا جیسے دریائے دجلہ میں راکھ ڈالی, دجلہ بھی رونے لگا اور سیلاب آ گیا اور دریائے دجلہ بھی برداشت نہ کر سکا. ٹھیک ہے. لوگ جو ہے وہ اور پکے ہو گئے اس معاملے میں, کہا کہ یہی جو ہے وہ سچا تھا اور یہی جو ہے وہ حق بول رہا تھا. ٹھیک ہے. یہاں پر ایک سوال پڑھے مل کر آواز بلند. ساتھ چل رہے نا میرے بھائی آپ لوگ. ٹھیک ہے. حسین بن منصور الحاج, اس نے جو ہے وہ دعویٰ کیا تھا انا الحق میں خدا ہوں, لیکن اس نے دعویٰ کیا تھا پہلے نائب امام ہونے کا. ٹھیک ہے بیٹا کیا ہو گیا؟ دعویٰ کیا تھا نائب امام ہونے کا. کب دعویٰ کیا تھا آپ سنیے. نائب امام ہونے کا دعویٰ اس طریقے سے کیا, اس کو پتا چلا کہ قم میں بہت سارے شیعہ رہتے ہیں. کہا اگر سارے شیعہ میرے ہاتھوں پر بیعت کر لے تو میری حکومت قائم ہو جائے گی. تو اس نے علماء کو خط لکھا, قم کے علماء کو, کیونکہ یہ جانتا تھا کہ لوگ میری باتوں میں آنے والے نہیں, کیونکہ قم کے لوگ کس کی بات مانتے ہیں؟ علماء کی بات مانتے ہیں. اگر عالم میری طرف آ گیا تو جتنے لوگ نیچے وہ آٹومیٹکلی میری طرف آ جائیں گے. تو عالم کو پکڑو, لوگوں کو چھوڑ دو. اس نے علماء کو خط لکھے, اور جب علماء کو خط لکھے تو علماء چونکہ دیکھیں معمولی علماء تو تھے نہیں, پڑھے لکھے علماء تھے, لہذا فوراً سامنے سے جواب آیا اور علماء نے اس کا مذاق اڑایا. اور مذاق اڑاتے ہوئے ایک عالم نے کہا کہ دراصل بات یہ ہے کہ میں تمہیں نائب تو مان لوں, لیکن بات یہ کہ میں گنجا ہوں. اگر میرے بال تم لے کر آ جاؤ ہاتھ پھیر کر تو میں تمہیں نائب مان لوں گا. ایک عالم نے یہ کہا. دوسرے عالم نے کہا کہ دیکھو مجھے دوسری شادی کرنی ہے لیکن میرے بال سفید ہو گئے, اب مجھے خضاب کرنا پڑتا ہے, اگر تم میرے بال پر ہاتھ پھیرو اور اس کو کالے کر دو تو میں تمہیں نائب مان لوں گا. یہ دوسرے عالم نے کہا. اس نے کہا کہ یہ سارے عالم میرے ہاتھ میں نہیں آنے والے, ان کے سردار کو پکڑو. سردار کون ہے؟ کون ہے سردار؟ کون ہے بھائی؟ شیخ صدوق کے والد, یہ سردار تھے. انہوں نے خط لکھا, کہا میں نائب ہوں, میرے ہاتھوں کو مضبوط کریں, آ کر بیعت کر لیں. اگر آپ لوگوں نے بیعت نہ کی زمانے کے امام کو جواب آپ کو دینا ہے. یہ جیسے ہی خط ملا انہوں نے خط پڑھا اور دیکھتے ہی خط کو پھاڑ دیا اور اپنے آس پاس بیٹھے ہوئے لوگوں کو کہا یہ شخص جھوٹا ہے, اگر کہیں پر نظر آئے اس کے آس پاس نظر نہ آنا, یہ بہکا دے گا. ٹھیک ہے. یہ کہا. اب جو شیخ صدوق کے والد تھے علی بن بابا بھائی قمی, ان کی ایک دکان بھی تھی چھوٹی سی, وہ آیا اپنی دکان پر کاروبار کرنے کے لیے. دیکھا ایک شخص بیٹھا ہوا ہے, آس پاس لوگ بہت سارے جمع ہیں. تو انہوں نے لوگوں سے کہا یہ کون آیا ہوا ہے؟ تو ابھی لوگ بتانا چاہتے تھے کہ اس نے کہا کہ مجھ سے پوچھو میں بتا دیتا ہوں آپ کو. انہوں نے کہا میں تو آپ کو عزت دینا چاہ رہا تھا, لوگوں سے تعارف کروانا چاہ رہا تھا, اب آپ نے خود کہہ دیا, بتائیے کون ہے؟ کہا میرا نام حسین بن منصور حلاج ہے. شیخ صدوق کے والد نے جب سنا تو غصے سے لال ہو گئے. اپنے غلاموں کو کہا اس کا گریبان پکڑو اور شہر سے نکال کر باہر پھینک, اٹھا کے اس کو. غلاموں نے ہاتھ پیر باندھے اور اس کو اٹھا کر شہر سے باہر پھینکا اور یہ دوبارہ پلٹ کر واپس قم نہیں آیا, باہر پھینک دیا قم سے. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد جو اللہ ہونے کا دعویٰ کیا اور جب اسے پھانسی دی گئی وہ سارے آپ کے ذہنوں میں باتیں. ٹھیک ہے. اب آپ نے سمجھ آئی آپ کو بات کہ شیخ صدوق کے والد کی کتنی بات تھی کہ ایک دفعہ اشارہ کیا اور اٹھا کر باہر پھینکوا دیا قم سے. کسی نے اس کی بات پر بھروسہ نہیں کیا. ٹھیک ہے. اتنا بھروسہ تھا. شیخ صدوق کے والد, ان کی وفات ہوئی 329 ہجری میں. ٹھیک ہے. یہ آخری بات کرنے لگا اور شیخ صدوق پر آ رہا ہوں. 329 ہجری میں وفات ہوئی. 329 ہجری میں دو اور ہستیوں کی وفات ہوئی. کون کون؟ علی بن محمد سمری. یہ کون ہے؟ علی بن محمد سمری کون ہے؟ یہ امام کے چوتھے نائب. اور محمد بن یعقوب کلینی جن کا پچھلی دفعہ تذکرہ ہوا. یہ تینوں شخص 329 ہجری میں گئے. اور واقعہ اس طریقے سے بغداد میں علی بن محمد سمری بیٹھے ہوئے تھے لوگوں میں اور باتیں کر رہے تھے, اور باتیں کرتے کرتے انہوں نے کہا رحم اللہ علی بن حسین قمی, اللہ علی بن حسین قمی پر رحمت فرمائے. جیسے ہی کہا تو لوگ چونک گئے. لوگوں نے کہا وہ تو زندہ ہے. کہا نہیں ابھی انتقال ہو گیا. لوگوں نے تاریخ نوٹ کی. جب قم سے قافلے آئے بغداد کی طرف تو انہوں نے کہا کہ کیا اسی تاریخ کو انتقال ہوا تھا؟ کہا اسی تاریخ کو اسی وقت انتقال ہوا تھا. اب جملہ کہوں, امام کا نائب بغداد میں بیٹھ کر قم کی خبریں دے سکتا ہے تو امام زمین پر بیٹھ کر اگر آسمان کی خبریں دے رہا ہو تو اس میں حیرت کی بات نہیں ہے.
ٹھیک ہے, اس میں تعجب کی بات نہیں ہے. یہ امام کا نائب ہے جو بغداد میں بیٹھ کر قوم کی خبریں دیتا ہے کہ قوم میں یہ ہو چکا ہے. ٹھیک ہے, ایک دفعہ صلوات دیا کریں مل کر آواز بلند, اللہم صلی علی محمد. توجہ رکھیے گا, آخری بات کرنے لگے اور بات ختم ہو جائے گی. اب تک آپ کی خدمت میں شیخ صدوق کی بنیادی معلومات پیش کی, ان کے والد کے متعلق بیان کیا کہ امام حسن عسکری علیہ السلام نے کہا میرا بھروسے مند ہے. امام حسن عسکری علیہ السلام کے بعد 6 سے 7 لوگوں نے دعویٰ کیا تھا نائب ہونے کا, اللہ ہونے کا, رسول ہونے کا. انہوں نے ان کے مقابلے میں ڈٹ کر مقابلہ کیا اور تم سے ان کو باہر نکلوایا. ٹھیک ہے, اور ان کی وفات جب ہوئی تو نائب امام نے کہا کہ اللہ ان پر رحمت نازل کرے. اتنا بڑا مقام تھا. ٹھیک ہے, اب سنیے شیخ صدوق دنیا میں کیسے آئے. یہ آج کی آخری بات ہوگی, اس کے بعد اگلی جو ہے وہ نشست میں کنٹینیو کریں گے. اب اس سے سمجھیے گا کہ شیخ صدوق کا مقام معمولی مقام نہیں. یہ جو شیخ صدوق کے والد تھے علی بن بابا امی, ان کی شادی ہوئی ان کی چچا زاد بہن سے. 50 سال کی ہو گئے, ان کے یہاں اولاد نہیں تھی. ٹھیک ہے, 50 سال کے ہو گئے, عمر رسیدہ ہو گئے, لیکن اولاد نہیں ہے. اس وقت قم سے یہ چلے بغداد کی طرف. بغداد میں ہیں امام کے تیسرے نائب حسین بن لو, جن کو ہم عریضہ لکھتے ہیں, جن کے نام کا عریضہ لکھا جاتا ہے, وہ موجود ہے بغداد میں. اب ایسا ہو نہیں سکتا کہ کوئی شیعہ قم سے بغداد جائے اور جا کر نائب امام سے ملاقات نہ کرے, یہ نہیں ہو سکتا. لہذا وہ پہنچے اور حسین بن لو سے ملاقات کی. حسین بن لو نے ان کا استقبال کیا, اپنے پاس بٹھایا اور انہوں نے حسین بن لو سے مسائل پوچھے, انہوں نے جوابات دیے. اب اگلی بات جو کرنے لگا ہوں وہ 100% علماء نہیں مانتے, کچھ مانتے کچھ نہیں مانتے. ٹھیک ہے, جو اگلی بات بتانے لگا. کچھ علماء کہتے ہیں کہ انہوں نے حسین بن لو نے ان کا ہاتھ پکڑا اور لے کر گئے زمانے کے امام کے پاس. زمانے کے امام سے ملاقات کروائی, انہوں نے امام سے مسئلے مسائل پوچھے اور واپس ہوئی, یعنی امام سے ان کی ملاقات ہوئی ہے. بعض علماء کہتے ہیں, لیکن یہ بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ ثابت نہیں ہے, ہمیں جو ہے وہ کوئی اس کی سند نہیں ملی. ٹھیک ہے, اگلی بات جو بتا رہا ہوں وہ ثابت ہے. وہ کیا, حسین بن لو سے بات چیت ہوئی, ملاقات ہوئی, مسائل پوچھے, دوبارہ قم آئے. جب قم آئے ان کے دل میں حسین بن لو کی جلالت بیٹھ چکی تھی, اتنا روب تھا حسین بن لو کا. ان کی اولاد بھی تھی, 50 سال کے ہو گئے تھے. انہوں نے ایک بندے کو بلایا جن کا نام تھا علی بن جعفر, اس کو خط دیا اور خط دے کر کہا حسین بن لو کو جا کر دے دینا. حسین بن لو کے پاس خط پہنچا, حسین بن لو نے خط کھولا تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ اے حسین بن لو, اے نائب امام, میرے یہاں اولاد نہیں ہے اور میں 50 برس کا ہو چکا ہوں. زمانے کے امام سے کہو کہ اللہ کی بارگاہ میں میرے لیے دعا کر دے کہ اللہ مجھے فرزند عطا کر دے. آپ کہہ دیں. 3 دن بعد امام کا خط آیا, علی بن جعفر نے خط لیا اور دوبارہ قم آیا. ان کے والد نے خط کھولا, خط میں کیا لکھا تھا, جملے سنیے گا. انک لا ترزق الاولاد من هذه الزوجہ. شیخ صدوق کے والد کو کہا ہے علی بن حسین, تمہیں اس زوجہ سے اولاد نہیں ہونے والی ہے. وَتَرْزُقُ أَوْلَادًا قَرِيبًا, لیکن ہاں قریب میں تمہیں اولاد ہوگی. من جاریۃ دیلیمیہ, عراق کا ایک گاؤں ہے جس کا نام ہے دیلیمیہ, وہاں کی ایک کنیز ہوگی, وہاں سے تمہیں اولاد ہوگی. ترزق منها ولدین, تمہیں ان سے 2 اولادیں عطا ہوں گے. ذکرین, دونوں مذکر ہوں گے یعنی دونوں لڑکے ہوں گے. خیرین, بابرکت ہوں گے. وہ فقیہین, دونوں کے دونوں مجتہد ہوں گے. ٹھیک ہے, دونوں کے دونوں مجتہد ہوں گے. وَنَفَعَ اللَّهُ عَنْهُمَا, اللہ ان کے ذریعے سے فائدہ پہنچائے گا لوگوں کو. وَسَمَّاهُ أَحَدُهُمَا مُحَمَّدًا, ان میں سے تم پہلے کا نام محمد رکھنا, وَآخَرُهُمَا حُسَيْنًا, اور دوسرے کا نام حسین رکھنا. زمانے کے امام نے کہا. اور پھر اس کے بعد جملہ سنیے, وَدَعَوْنُ اللَّهُ وَقَبَّلَ اللَّهُ لَكَ, تم نے کہا تھا اللہ سے دعا کرنے کا, میں نے دعا کر دی ہے, اللہ نے قبول بھی کر لی ہے. میں نے دعا کر دی ہے اور قبول بھی کر لی ہے. ٹھیک ہے, 305 6 ہجری میں شیخ صدوق اس دنیا میں آئے, پہلی اولاد, وہی دیلیمیہ کنیز سے. جب دنیا میں آئے نام رکھا گیا محمد. ٹھیک ہے, لقب شیخ صدوق بہت بعد میں پڑھا. اب جب یہ بڑے ہوئے اور انہوں نے کتابیں لکھی, آخری جملہ پڑھا, انہوں نے کتابیں لکھی, تو شیخ صدوق ہمارے وہ مجتہد اور وہ عالم ہیں جو جب بھی کتاب لکھتے تھے تو فخر کرتے ہوئے ابتدا میں ایک جملہ لکھتے تھے, کیا, ولدت بدعوت صاحب امر, میں کوئی معمولی بندہ نہیں, میں زمانے کے امام کی دعا سے پیدا ہوا ہوں, میں ان کی دعا سے پیدا ہوا. ٹھیک ہے, شیخ صدوق ہمارے معمولی مقام نہیں ہے بھائی. ٹھیک ہے, شیخ صدوق یعنی زمانے کے امام کی دعا. امام زمانہ نے دعا کی تو یہ دنیا میں آئے اور یہ فخر کرتے تھے. اب زمانے کے امام کی دعا سے کیا کیا ہوا اور ان کا حافظہ کیسا تھا اور ان کے کرامات کیا تھے اور ان کی زندگی باقی کیسے گزری, وہ اگلی نشست میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں بیان کیا جائے گا. ٹھیک ہے, لیکن آج کی گفتگو آپ کے ذہن میں رہے, اس کی وجہ یہ کہ اگلی شب جمعہ جو ہے وہ ہمارے اس موضوع پر مجلس نہیں ہو سکے گی, کیونکہ وجہ یہ ہے کہ روانگی مولا حسین مکہ سے وہ مجلس ایسا ہوگی ہماری, وہ جمعرات کو ہوگی, اس وجہ سے جو ہے وہ یا جناب مسلم نقیل کی ہوگی غالباً وہ مجلس ہوگی, تو اسی اعتبار سے گفتگو ہوگی, ہم اس اعتبار سے گفتگو نہیں کر پائیں گے. اس سے اگلے جمعرات انشاءاللہ جب گفتگو کریں گے تو یہاں سے موضوع کو لے کر چلیں گے. لیکن یہ بات یاد رہے, آخری بات خاص طور پر, کہ شیخ صدوق زمانے کے امام کی دعا سے پیدا ہوئے اور زمانے کے امام نے بشارت دی تھی. ٹھیک ہے, یہاں سے ہم بات کو انشاءاللہ آگے بڑھائیں گے. ٹھیک ہے,
اب اگر باتیں سمجھ میں آئی آج کی تو ایک دفعہ سلوات پڑھے میں دعا کرتے ہیں پروردگار عالم سے، پروردگار ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، تمام گناہ صغیرہ اور کبیرہ کو معاف فرما۔ میرے مالک جتنے حاضرین تشریف فرما ہیں تمام کے حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ میرے مالک جتنے حاضرین تشریف فرما ہیں زمانے کے امام کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مالک جنت البقیع کی تعمیر کے اسباب جلد از جلد مہیا فرما، تمام مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، بالخصوص سرزمین شام پر شہزادی زینب اولیاء سیدہ سکینہ کے روضوں کی حفاظت فرما، زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ آخر میں سورہ فاتحہ کی التماس سے تمام مرحومین کو شامل کرتے ہوئے حاضرین کے تمام مرحومین کے لیے، تمام علماء کرام، تمام مجتہدین اعظام کے لیے، شہدائے ملت جعفریہ کے لیے، جتنے حاضرین یہاں پر تشریف فرمائے تمام کے مرحومین کے لیے، اور بالخصوص محمد حسین نظر علی کوجانی ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص رحم اللہ من یقرأ بالفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔